سورہ نازعات کا جو آغاز ہے وہ ہے والنازعات غرقا. اس میں بھی جو 5 ابتدا میں قسمیں کھائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، والنازعات غرقا والناشطات نشرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ان قسموں کا انداز بھی اور اس قسموں میں جو میسج ہے وہ بھی تقریباً وہ بھی 5 اور صورتوں کو ملائیے تو پھر ایک میسج بنتا ہے. سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات اور سورہ عادیات، ان سب میں قسموں کا انداز ایک ہی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اتنی طولانی تمہید میں جانا نہیں چاہتا تھا، بہرحال اب آ جائیے اصل مطلب پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان فرشتوں کی قسم جو روح قبض کرتے ہیں. اچھا، روح قبض کرنے کا جو انداز ہے یہ 2 آیتیں بہت ہی لطیف ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والنازعات غرقا ان فرشتوں کی قسم کے جو سختی سے جان نکالتے ہیں. والناشطات نشطا اور ان فرشتوں کی قسم جو نشاط کے ساتھ جان نکالتے ہیں. یہ 2 آیتوں میں بالکل مختلف انداز ہے کہ روح قبض کیسے ہو رہی ہے. یہ وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو علی کا ذکر سن کر موت آ جائے، کچھ کو موت کا ذکر سن کے علی یاد آ جائے. والنازعات غرقا، نزع کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو سختی کے ساتھ جدا کرنا. ایک آیت میرے خیال میں یاد نہ بھی ہو تو اگر میں پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی. اللہم انک مالک الملک، دعاؤں میں بھی ہے. تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. پروردگار تو وہ ہے تعطی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. عطا کا جو اپوزٹ ہے عربی میں وہ ہے اخذ کرنا. عطا کرنا اور اخذ کرنا یعنی لے لینا. لیکن آیت یہ نہیں ہے تعطی الملک من تشاء وتأخذ الملک ممن تشاء. تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کیوں فرق ہے دونوں؟ تنزع کہتے ہیں سختی کے ساتھ لینا، یعنی جب اللہ دیتا ہے ملک کسی کو اقتدار تو وہ دونوں ہاتھوں سے لے لیتا ہے. جب اللہ لے رہا ہوتا ہے تو اتنی آسانی سے دیتا نہیں ہے، لیکن اللہ زبردستی لے لیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہے نہیں. یہ والنازعات غرقا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو سختی کے ساتھ جان نکل رہی ہوتی ہے. نزع کہتے ہیں سختی کے ساتھ کسی چیز کو جدا کرنا. اور والنازعات غرقا، اور جب وہ جدا بھی کرتے ہیں سختی کے ساتھ جان کو تو غرقن، یعنی غرقن کا مطلب ہے وہی ڈوب کر. اس لیے کہ گویا ایک فرشتہ بالکل جسم کے اندر سے جان کھینچ رہا ہے. جو روایات میں تعبیر آئی ہے کہ جیسے کسی مخمل کے کپڑے کو خاردار کانٹوں پر رکھ کر کھینچ لیا جائے تو وہ جو تکلیف ہے. ان فرشتوں کی قسم کہ جو شدت اور تکلیف سے جان کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو نشاط، خوشی، شادابی کے ساتھ جان کو نکال لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جان نکلنے کی بڑی مختلف کیفیت ہے. روایت میں آیا ہے کہ جب مومن، کچھ مومنین انشاءاللہ ان کے لیے جان گنی کی منزل ایسی ہے کہ جیسے گلاب کا پھول کسی کو سکھا دیا جائے. ایک ہے بے منزلت الشراب البارد، یعنی ابھی سخت گرمی تھی نا، اس میں کوئی آپ کو ٹھنڈا مشروب لا کر دے تو ٹھنڈا مشروب ایک دم، ویسے ہے جان نکل جانا کہ کیسے کسی نے ٹھنڈا پانی پلا دیا ہو شدید گرمی میں. تو والناشطات نشطا، کچھ وہ ہوں گے کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جب وہ جان نکالتے ہیں تو بہت نشاط شادابی کے ساتھ جان نکالتے ہیں. اس میں بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ مومن اپنی سوء عاقبت کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے کہ میری عاقبت ٹھیک ہے یا نہیں، میں نجات پا رہا ہوں یا نہیں. تو اس وقت جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس معاملے میں پریشان ہوتا ہے کہ اب میری روح نکل رہی ہے تو میرا انجام کیا ہے، بہتر ہے یا نہیں. اور اس وقت ملک الموت اس سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں لینے کے لیے کون آئے. یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو. اور پھر جب وہ سرکار ختمی مرتبت کو اور امیر المومنین کو اور ائمہ علیہ السلام کے انوار مقدسہ کو دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں حق پر دنیا سے جا رہا ہوں، لہذا اسے جانے میں تکلیف نہیں ہوتی. پھر یہ ہے والناشطات نشطا، جب جان نکالتے ہیں تو بہت نشاط اور شادابی کے ساتھ جان نکالتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں، سبحان اللہ. اور جب یہ نکالتے ہیں جان تو پھر آگے فرمایا والسابحات سبحا، اور بہت سرعت سے اللہ کا حکم بجا لانے والے فرشتوں کی قسم. والسابقات سبقا، کہ جو سبقت کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بجا لانے میں. فالمدبرات امرا، اور جو امور کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں ان کی قسم. اچھا، جواب قسم یہاں پر کیا، کس بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہاں پر مینشن نہیں ہے فی الحال. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں بات، یوم ترجف الراجفہ، قیامت کے بارے میں بات شروع کر دی کہ قیامت کے دن آئے گا کیسے. تو میں نے عرض کیا نا کہ جو پیئرز ہیں اس سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی کیوں ہے.